بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں. آج ہم نے نا آپ کو بڑی بہترین قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو انفارمیشن دینے جا رہے ہیں. اسامہ صاحب سے میں لے رہا ہوں پورے 15 جون سے لے کے 15 جولائی تک کی پریڈکشنز کہ اگلے ایک مہینے میں نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہونے والا ہے. امریکہ میں کیا ہونے والا ہے، انڈیا ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، یا ہم انڈیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور یہاں پاکستان کا سیاسی دنگل وہاں کیا میلہ لگنے والا ہے، اور عمران خان یا بات اس سے آگے جانے والی ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب ناظرین کو نا آج پورے ایک مہینے کی نا چھٹی خوراک دیں ہمیں، تاکہ جو ہے نا وہ ذرا عید کی چھٹیاں بھی آگے آنے والی ہیں تو ہم ذرا لطف لیتے رہیں آپ کی پیش گوئیوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ جو صورتحال ہے نا 10 جولائی تک ایک ٹائم ہے جب تک مارس نے اپنے آپ کو پوزیشن بدلنی ہے. جب تک وہ اپنے ہی گھر میں ہے مارس، تو اس وقت تک دنیا کی فوجیں کھڑی ہو سکتی ہیں. فوجیں کھڑی ہونے کا یہ آئیڈیل ٹائم ہے. جیسے میں نے کہا نا حکومت گرنے کا یہ آئیڈیل ٹائم ہے، اسی طریقے سے یہ فوجیں کھڑی ہونے کا آئیڈیل ٹائم ہے. آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہے، جو بتایا نہیں جا رہا کیپچرڈ میڈیا ہے، کہ اس ٹائم حزب اللہ نے جو اسرائیل کا حال کیا ہے پچھلے 2-4 دنوں میں، اور بہت زیادہ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ نقصان، جنگلوں کو آگ اور بڑی ڈیمیج دے رہے ہیں وہ. اور ذاتی طور پہ بھی میں آپ کو ایک چلیں جملہ اجازت ہو تو عرض کر دوں، آؤٹ آف دا کنٹیسٹ ہے تھوڑا سا. جتنے بھی اس وقت سائنسدان بیٹھے ہیں جنہوں نے تو اس ٹائم پاکستان کے کوئی ایٹمی پروگرام پہ کام کر رہے ہیں یا چاند پہ جانے کی پلاننگ، وہ بے شک ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنا وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آؤٹ آف کنٹیسٹ بات پہ فوراً سٹ پٹا جاتے ہیں. وہ یہ تھی کہ اس وقت کل پرسوں سے یہ بات دماغ میں گھومی کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دین اس کا کیا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اس کا جو ایکچول منبع ہے دین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، وہ ظاہراً اگر وجود پذیر ہوتی اس وقت، ہم بے شک ان کے قائل ہیں، ان کے حاضر اس کے، لیکن ظاہراً اگر ہوتے تو اس وقت وہ کہاں ہوتے دنیا میں اور کیا کر رہے ہوتے. بس یہ جواب آپ کو مل جائے تو آپ کو یہ بات آپ کی بڑی آسان ہو جائے گی کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کہاں ہوں گے، وہ کس اینگل میں ہوں گے، اور آپ سب کا اینگل جو جینون اللہ کے بندے کچھ ان کا رخ کدھر ہوگا. تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حوثیوں کو کیا پڑی تھی یمن کے، کہ وہ آئیں جن کی پہلے ہی وہ ایک سعودی اور یہ ساری ٹسل کو بیئر کر رہے تھے. اس حالت میں جب اکنامکلی وہ اتنے فٹ نہیں تھے، تب امریکہ کے بیڑی بیڑوں پہ یا ان پہ میزائل مارنے کی کیا ضرورت تھی، اور ان کو مدد کرنے کی جب حزب اللہ یا ایران یا حماس یا یہ کھچڑی شام اور یہ سب پاکی رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی قوت ایسی کار فرما ہے، کوئی ایسی علل ہے، کوئی ایسی ریزن ہے جو یہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ اس جنگ میں جاؤ. اور اس وجہ سے حزب اللہ ابھی تک نہیں ٹل گئی، اور وہ دوبارہ اب پرسوں ترسوں انہوں نے پھر مطلب اٹیک کیے. تو یہ جو میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ اسامہ بھائی میں ذرا ایڈ کروں، سوری ٹو انٹرپٹ یو سر. رشیا کے جو ایٹمی بیری بیڑے ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ مشقیں شروع کر دی ہیں کیوبا جانے سے پہلے. آج ہی میں الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایٹمی جو میزائل ہیں، جو ایٹمی ویپنز ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے مشقیں شروع کی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ ساری فوجیں میں نے کہا نا خطے کی کھڑی ہو سکتی ہیں، یہ آئیڈیل ٹائم ہے. تو سے بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمارا میڈیا بتاتا نہیں ہے کہ حزب اللہ اس وقت کیا کر رہی ہے. وہ سمجھتے ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، ان کی طرف سے فلسطینی صلح ہو چکی ہوگی،
موسٹلی برینز یہ مان رہے ہوں گے کہ یہ تو اوپر اوپر کی لڑائی چل رہی ہے, وہ تو صلح ہو چکی ہے ان کی, تو مطلب اس طرح کا مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے. جبکہ یہ جنگ نہیں ٹلنی, اس نے رشیا امریکہ پورے ٹکراؤ ادھر سے ہی ہونا ہے. ابھی تو ترکی کی انوالومنٹ دیکھیے گا اپ کمنگ ٹائم میں, اور امریکہ کا آپ کو یاد ہے اس سال کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ سال وہ جنگوں میں گھر جائے گا. اب کیوبا کی طرف جب اس کی مشینری گئی ہے تو آپ سمجھ آئیے, پہلے تو ہماری باتیں ہوائی تیر ہی لگ رہی ہوتی ہیں نا, تو جب ہم نے کہا امریکہ جنگوں میں گھر جائے گا, انہوں نے کہا وہ تو روٹین جاب ہے ایسی, مطلب وہ اب جب بیڑی بیڑے جا کے کیوبا لگے اور امریکہ نے کہا ہے کہ یہ اٹامک ہے, اور کیوبن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ خالی ہیں خالی ہیں, اور جیسے وہ کہتے ہیں بھی سادہ پانی پینا سادہ یا بھرا ہوا, مطلب سوری وہ سگریٹ کے جیسے کہتے ہوتے تھے, تو یہ اسی سینس میں بات ہے کہ نہیں جی خالی ہے, یہ خالی بھئی ہے تو جہاز ہی, لائے تو اسلحہ ہی ہے, بس وہ اٹامک ہے یا نان اٹامک. بہرحال یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, 10 جولائی تک دنیا میں فوجیں گرم ہو سکتی ہیں. 10 جولائی ایک بہت ہائی ٹائم ہے پوری دنیا کی فوجوں کو کھڑا کرنے میں. جب فوجیں کھڑی ہو گئی, کسی بھی ملک کی ذرا سی آنکھ نکالے گی دوسرا چڑھ جائے گا, تو پاسبل ہے, کیونکہ اس میں ایک اور نقطہ ہے جس کو پکڑ لیں یا سمجھ لیں تو اچھا ہوگا. جب کوئی ٹیچر اپنی بیسٹ مائنڈ میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا, پڑھائے گا. ڈاکٹر علاج کرے گا جب وہ بیسٹ مینٹل اس میں ہوا, وہ کہے گا ایک اور, آج میں 10 کے 20 مریض دیکھ لوں گا, وہ فٹ ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ کا جو کوئی بڑھئی ہے وہ برتن بنائے گا, کوئی لکڑ آ رہا ہے تو میں درخت کاٹ لے گا. فوجی کیا کرے گا اگر وہ بیسٹ ٹائم ہوا اس کا, تو گوٹے لگوائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا بیسٹ ٹائم ہے پوری فوجوں کا, پاکستانی, انڈین, یہ کوئی تمیز نہیں ہے کہ ہم کہیں ہماری فوج ہی کھڑی ہوگی, نہیں ہماری بھی ہوگی لیکن ساری کھڑی ہوں گی, پورا خطہ کھڑا ہو رہا ہے. تو فوجی ایسے برین میں ہوگا اس وقت, ہر فوجی ہر ڈیفenس والا کہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ. اس ٹائم کسی نے اس کو ذرا سا چھیڑا تو وہ گھوم کے جیسے کہتے ہیں نا گردن اتارے گا, تھپڑ نہیں مارے گا, مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے اس وقت. تو خصوصاً فوجیوں کی بیگ میں بھی اب ان سے دور رہیں کچھ عرصہ, جو ہے سوری مطلب اس میں کچھ عرصہ یہ پورے خطے کے لیے کوشن ہے کہ بحث نہ کریں. دور سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جائیں, مطلب اوائڈ کریں, بحث کو اوائڈ کریں فوجیوں کے ساتھ اس وقت. اور یہ پورا خطہ آپ کا ہاٹ ہونے والا ہے. 10 جولائی آئیڈیل ٹائم ہے اس کا. رشین یوکرائن وار بالکل ٹریگر ہو سکتی ہے اس ٹائم میں. یوکرائن کے جتنے وہ میزائل یہ دے دو رہے ہیں وہ رشیا پہ مارے جا سکتے ہیں. رشیا جواباً کیوبا پلس یہ جو اس کا بنا ہوا تھا یو کے کو وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے, وہ سویڈن, اور اس کے بعد یہ جو اس کے فن لینڈ, یہ بھی معصومانہ طریقے سے نیٹو کی طرف میرا خیال ہے کوئی بڑھ گیا یا بڑھنے والا تھا. تو اینی ہاؤ یہ تو آپ کی 10 جولائی تک الرٹ رہنا چاہیے یورپی شہریوں کو جتنے بھی ہیں, ان کے لیے ہائی ٹائم ہے. وہ جنہوں نے 3 دن کی کہی تھی وہ ایسے نہیں ہے سر. آپ کو یاد ہے جب ہم نے کہا تھا 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو سوچ رہے ہیں ایٹمی جنگ, کیونکہ اس کے بعد تو کہانی نہیں رہنی, کیونکہ لمبی نہیں سوچ رہے, کنونشنل نہیں سوچ رہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سوچ رہے ایٹمی جنگ, جو مر گئے جیسے کرونا میں انہوں نے کیا, بڑا مشہور ہوا تھا کہ یو کے والے خود ہی اوور 70 کے خرچہ دینا پڑ رہا ہے, ان کو پار لگاؤ. بندے سب صاف کر رہے تھے اپنے اولڈ بابے, بڑے اڑائے ہیں انہوں نے اٹلی والوں نے ان سب کے جو. تو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے کہ 3 دن کا ہی ہونا ہے زیادہ سے زیادہ کھیل, جو بچ گیا, جو رہ گیا. ان کی میجر گورنمنٹ وہ ساری انڈر گراؤنڈ اس میں جائے گی. بات تو ان کی ہونی ہے جن ایریاز میں اوور گراؤنڈ چلتی ہے, مطلب لندن سے باہر کے جو ایریاز ہیں جہاں اوور گراؤنڈ ہے, انڈر گراؤنڈ نہیں ہے, ان کو چھپنے کا مسئلہ ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی یہ جو مڈل ایسٹ اور یہ ساری صورتحال, یہ بھی ڈیفینیٹلی ہائی ہونے کے فل چانسز ہوں گے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اب عنقریب آپ دیکھیں گے یہ یورپین جیسی سائڈ ہاٹ ہونی ہے. یہ ترکی اور یونان کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آگے نکلنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ترکی کے کیونکہ کہانی میں اب نا ترکی
کی بھی آگے انوالومنٹ بہت ضروری ہے کہ ترکی پہ اٹیک ہو یا ترکی پہ قبضہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے پریڈکشنز قریب آتی جا رہی ہیں ترکی کا پھنسنا یا گرم ہونا بہت ضروری ہے اس وقت۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی جو انڈیا کی بات کرتے ہیں، اب ہمارا جو ایکچوئل ہوا ہے یہ ہم پہ کوئی نہ کوئی پنگا کر سکتا ہے۔ نواز شریف جتنی مرضی دانت نکالے، مطلب مثال کے طور پہ پرسنل شہباز شریف اتر جائے تو مودی کو کیا مسئلہ ہے پھر؟ گورنمنٹ تو ہم گرائی کھڑے ہیں نا زبانی کاغذوں میں سارے، مطلب ہم نے پہلے گرائی ہے، آپ باقی خبروں والے بھی گرا رہے ہیں۔ ہماری تو میرا خیال ہے ویڈیو اس وقت کی ہوں گی پرانی، جب سورج گرہن اور چاند گرہن پہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ سورج گرہن گورنمنٹ ملازمین ان کے لیے ٹف ہے، تو اس پہ کافی تو کتنے، اب جیسے وہ ملاوی کا بھی کوئی صدر سنا ہے کہ اس کا جہاز بھی گرا ہے، ادھر سے ان کا ہوا، ابھی تو اور بھی کافی ہیڈ آف سٹیٹس جانے کی چانسز ہیں، بس وہی نہیں جائے گا جو جس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ طیارے کا وہ کوئی بات ہوئی تھی تو اس نے کہا پتہ نہیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا ہی نہیں یا پتہ نہیں وہ دبئی جا کے بھی بچ جاتا ہے، اس کا پتہ چلا کہ وہ سٹیم سیلز لگواتا ہے، اس لیے اس پہ دعائیں نہیں چل رہی، بد دعائیں نہیں چل رہی، سٹیم سیلز لگوائے جاتے ہیں، اسی لیے ایکسپائری سے آگے جا رہے ہیں۔ اور سٹیم سیلز کا جو کوئی ویورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو ایمبریو ہوتا ہے نا، جو ڈی این سی بچہ یا بہت کم موجودہ جو وہ بچہ ہوتا ہے جو فل گروتھ کو نہیں پہنچتا، اس سے یہ انجیکشنز تیار کیے جاتے ہیں بنیادی سٹیم سیلز کے، اور یہ لگائے جاتے ہیں ان مریضوں کو مطلب جن کی زندگی بالکل ہی ختم ہوئی پڑی ہو پنجر، اور جن پنجر میں سے ایک پنجر ابھی ہمارے ملک میں بھی موجود ہے اور وہ 2 سالوں سے آگے کو جا رہا ہے سٹیم سیلز لگوا کے۔ یہ وہی ہے جس کے آپ بھی طیارے گرنے کی دعائیں کرتے تھے یا اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بہرحال مودی کی جو یہ چانس ہوگا 10 جولائی تک، اس کا بھی ہائی ٹائم ہے۔ ودن اس دفعہ ایک اور چیز کو جو ہے مد نظر رکھیں، اس دفعہ ہندو مسلم فساد ہوا نا تو ان کو پش کیا جائے گا مہاجرین کے طور پہ، ایسا لگتا ہے کراچی سائڈ، اور یہ میپ پہ جا کے دیکھیں احمد آباد، حیدرآباد، یہ سارے مسلم آبادی کے ایریاز وہ لگتے کراچی اور اسی کے ساتھ ہے ایک پٹی پوری، وہاں سے پش مارا جا سکتا ہے۔ اس دفعہ ایسی کوئی حرکتیں بھی پاسبل ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ تائیوان چائنا بھی ہاٹ ہو جائے گا مسئلہ۔ افغانستان کے جو معاملات ہیں ہماری طرف، ان میں بھی تھوڑی سی گرمی آ سکتی ہے، اور یہ تو اوورال آپ کے سارے بارڈرز کی بات ہو گئی، خطے کی بارڈرز کی۔ سر چائنا انڈیا نہیں ہاٹ ہو سکتا، یا وہاں سکون رہے گا؟ وہ ایسے نہیں ہونا، وہ ایسے ہونا ہے کہ انڈیا پاکستان ہونا ہے پھر چائنا ہونا ہے، بس یہ ایسی گیم بنے گی۔ چائنا ایسی تھپڑ تھپڑ مارتا رہے گا جیسے وہ پچھلے دنوں پتھراؤ شتراؤ ہوتے پھر رہے تھے، اور جیسے وہ ٹونیاں شونیاں لگا دیتے ہیں، اس ٹائپ کی حرکتیں ہوں گی، لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان انڈیا پھر چائنا انڈیا۔ صحیح ہے۔ عمران خان کے حوالے سے میں پوچھنا کہ جولائی میں کیا صورتحال ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ اسرائیل اور غزہ والا جو ہے حماس والا معاملہ، یہ بھی کیونکہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، حماس نے کچھ شرائط میں رکھی ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 38,000 بندہ مر گیا ہے، 38,000 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ نہیں، یہ فگر بھی بہت زیادہ ہے، یہ بڑا کم فگر ہے، بڑا کنٹرولڈ فگر ہے یہ 38 بھی۔ یہ تو اس دنوں پہلے کچھ دنوں میں جو 3-4 ہزار کی ایوریج لگائیں تو دن تو دیکھیں، یہ تو کہانی بہت آگے جا چکی ہے، اور یہ کوئی نہیں مذاکرات ہونے والے، یہ ہوئے ہی شروع ہی نہیں اس لیے ہوئی، پتہ نہیں لوگ کہاں سے دیکھتے ہیں اس کو، کیسے دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کئی ملکوں کی جنگ شروع ہو رہی ہے، وہ کئی ملک آ گئے ہیں، اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس نے کئی ملکوں کو ابھی اور لپیٹ میں لینا ہے۔ یہ رشین اس سائڈ پہ امریکہ نے ڈیرے لگانے ہیں تاکہ یہاں سے بیٹھ کے جیسے ہی یورپ اور رشیا آپس میں آمنے سامنے، یہ یہاں سے پش مارے گا، تو یہ اصل گیم پلان ہے۔ تو انہوں نے کوئی نہ کوئی انریسٹ چلتا رہنا ہے، امریکہ نے اچھا بھلا اڈا لگانا ہے ادھر عراق میں، اس نے بنائے ہوئے ایمبیسیز کردستان کے ایریا میں، ترکی کو اور ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔
تو اب سیم ٹائم پہ وہ ادھر سے مصر میں بیٹھے گا، اردن پہلے ہی اس کا بچہ ہے، اسرائیل پہلے ہی اس کا وہ ہے، بیت سمندر میں لا کے وہ کھڑے کر لے گا، تو بس پھر تو یہ تو پورا کھیل چلنے والا ہے، اس پہ نا آپ لوگ یہ سمجھیں گے یہ ختم ہونا ہے۔ باقی رہے گی بات اس کی کہ یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس میں دیکھیں، آپ کہیں کہ صبح عمران خان نکل کے کچھ عہدہ لے لے گا، نہیں ہو رہا ابھی ایسا کچھ۔ آپ لوگ کہیں کہ مذاکرات کسی بات پہ لگ جائیں، ہاں یہ امید بڑی اچھی ہے، لیکن 10 جولائی تک جو دو مین لوگ ہیں مذاکرات والے، ان کے دماغ بہت ہائی ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے فلیکسیبلٹی دکھانے کے چانسز کم ہیں۔ اور یہ جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جی اجازت ہو گئی تھی، جاؤ مذاکرات کرو، یہ دو باتیں دے کے بھیج دیا، چلو کرو کھیلنا ہے تو اس پہ کھیل لو تو میں راضی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ اس طرح کی، یہ وہ اوپن نہیں ہے کہ بھائی چلو ہم حق ہمارا ہی ہے نا حکومت بنانا، اس کا مذاکرات کیا ہوتے ہیں، 90 ان کی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے صبح حکومت بنا لیں، اس چیز کے مذاکرات، حکومت میں آئے اور خود کرتے رہے جو کرنا ہے۔ سر یہ ہوش نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، سن رہے ہیں؟ تو بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لو، وہ تو آنکھوں مطلب سر پہ چوم چوم کے رکھیں گے تمہیں، مذاکرات کس چیز کے؟ تو بات سمجھ لیں، یہ حجت تمام ہو رہی ہے، صرف یہ مذاکرات کی گیم صرف یہ ہے کہ یہ پریشر بلڈنگ ایک ٹیکٹکس ہے کہ دیکھو جی مذاکرات تو ہاں چلو ٹھیک ہے کرو مذاکرات، یہ اس طرح کی ہو سکتی ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین 15 جون سے 15 جولائی تک کا ہم نے آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل سینیریو جو ہے اسٹرالوجی کی مدد سے ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی جو ہے وہ سارے معاملات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسامہ صاحب تو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اپنی اسٹرالوجی کی مدد سے، آپ کو دھند سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں، باقی آگے آپ کی مرضی ہے۔ ہمیں اجازت ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔